قارون کا خزانہ، ایک ایسا بادشاہ جسے اپنی دولت پر بہت گھمنڈ تھا، بہت ناز تھا اسے اپنی دولت پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہی مال، وہی دولت دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو تم جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ ایک شخص ہے، نام ہے قارون، دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ فرعون کا آدمی تھا یا بنی اسرائیل سے تھا؟ حیرت انگیز طور پر قارون خود بنی اسرائیل سے تھا، لیکن فرعون کا آدمی تھا۔ نہ صرف یہ بنی اسرائیل سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ یہ نہ صرف ایک رشتہ دار تھا کہ بہت خوش حلانی سے توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس بنا پر اسے ایک لقب دیا گیا تھا، منور کہتے تھے اسے، منور۔ مگر اس کی دولت پر گھمنڈ نے اسے تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ اور اس کو اپنی دولت پہ کتنا گھمنڈ تھا، کتنا غرور تھا کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس زیادہ ہے، یہ اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے یہ معمول سے ایک بالش زیادہ لباس پہنتا تھا۔ یعنی عجیب مینٹلٹی کہ جتنے لباس کی ضرورت ہوتی تھی اس سے کچھ زیادہ پہنتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بہت ہے، اتنا زیادہ گھمنڈ تھا۔ اور تھا فرعون کی سائٹ پر۔ جس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ اکثر جس قوم پر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس قوم کے بھی امیر و بااثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل میں یہ فرعون کا ایجنٹ تھا، قارون۔ مال اور دولت کتنا تھا، قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں نا، بھائی بڑے پیسے آ گئے تیرے پاس، کیا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کیا؟ یہ ٹھیک ہے محاورہ، بالکل، اس لیے کہ قارون کی دولت اتنی تھی کہ اس کو ضرب المثل ہونا ہی چاہیے۔ اتنا مال و دولت تھا جتنا سوچا جا سکتا ہے، اتنا تھا، بے حساب۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ یعنی جب چلتا تھا تو اس کے خزانے کے اٹھانے کے لیے سواریاں نہیں ہوتی تھی، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے سواریاں ہوتی تھی، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس۔ قارون کو اس کی قوم کے کچھ لوگ سمجھاتے بھی تھے، نصیحت بھی کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، قارون کی قوم کے لوگ قارون کو کہہ رہے ہیں، اتراؤ مت، خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جواب دیتا تھا انہیں۔ کیا جواب دیتا تھا وہ بھی قرآن نے بتایا۔ کہتا تھا یہ مال، یہ دولت مجھے میرے علم کے زور سے ملا ہے، مجھے میری عقل کے زور سے ملا ہے۔ یہ مفہوم ہے آیت کا۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ بھائی میری اپنی سمارٹنس ہے، اس میں کسی کا کیا کمال ہے۔ یعنی یہ سوچ لیں کہ آج بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا مال، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا بنگلہ، اپنا بزنس، اپنا بینک بیلنس، اپنی جائیداد اپنی عقل کی بنیاد پر بنائی ہے، اپنے علم کی بنیاد پر بنائی ہے، تو وہ قارون کی سوچ پر عمل کر رہا ہے۔ قارون کہتا تھا یہ کہ جب اسے نصیحت کی جاتی تھی کہتا تھا کہ میں کیوں نہ اتراؤں، میں نے تو بنایا ہے، میرا مال، میری مرضی۔ کہتا تھا کہ اللہ نے اتنی دولت مجھے اس لیے دی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ، اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہیں ہوتا تو وہ مجھے نہیں دیتا۔ اور اس بدبخت کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ اس نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا، نعوذ باللہ، خدا کے نبی پر تہمت لگائے۔ یہاں تک کہ ایک مجمع میں ایک روز جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے، بات و نصیحت فرما رہے تھے، تو اس بھرے مجمع میں اس عورت نے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کا گھناؤنا عمل انجام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اس کو خدا کا واسطہ دیا، اور اس کی اس تہمت کے نتیجے میں اس کو ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنا کر اپنے سے انداز میں پوچھا کہ سچ سچ بتا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی۔
بس اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا، روب میں آ گئی، اور اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً پاک باز ہے، مجھے تو قارون نے اپنا بے پناہ مال دے کر یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ میں تہمت لگاؤں موسیٰ علیہ السلام پر، اس حد تک شکی تھا یہ۔ تو ایک مرتبہ یہی قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اپنے لشکر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ آپ یہ سوچیں جس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کی چابیوں کے لیے سواریاں درکار ہوتی تھی، اس کے قافلے کا کیا عالم ہوگا، کیسی شاہانہ سواری ہوگی، لوگ آگے پیچھے ہوں گے۔ میں آج کل کے الفاظ میں کہوں، پروٹوکول، دولت کا بھرپور مظاہرہ، پیسے کا دکھاوا، شان، شوکت، شور شرابہ، دور سے معلوم ہو کہ عظیم و شان سواری آ رہی ہے۔ اس انداز میں، اس عالم میں قارون وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو قارون کا قافلہ وہاں سے گزرا، وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اور بڑی ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کاش ایسا مال ہمیں بھی ملے، قارون تو بڑا نصیب والا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، اگر ہمیں بھی ایسا مال مل جائے تو کیا کہنے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے قارون۔ جب یہ ہوا تو وہیں پر جو کچھ اور لوگ بیٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے سمجھایا بھی کہ اچھے انسان کے لیے اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ قارون کی دولت سے بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، قارون تو نے ایسا کیوں کیا، اس انداز سے کیوں گزرا یہاں سے؟ اب آپ جواب سنیے اور اس کی جرت دیکھیے قارون کی۔ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے، یا اگر بات یہ ہے کہ نبوت کی وجہ سے مجھ سے افضل آپ ہے، تو اس مال، دولت، شان، شوکت، سواری، خزانے کی وجہ سے آپ سے افضل میں ہوں۔ اگر نبوت کی وجہ سے آپ افضل ہے تو دولت کی وجہ سے میں افضل ہوں۔ کچھ روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ یہیں پر خاموش نہیں ہوا، بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی۔ کل اس نے تہمت لگانے کی جسارت کی تھی، آج یہ کھلے عام چیلنج کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ کیا چیلنج کیا؟ کہتا ہے موسیٰ، آپ اگر چاہیں تو ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ کیا کام؟ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کا کام پورا ہوتا ہے۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ میرے پاس اتنا مال دولت ہے کہ کسی کے کچھ الفاظ میرا کیا بگاڑ لیں گے، چونکہ جہاں میرا کچھ بگڑنے لگے گا وہاں میرا مال، دولت، کارندے، سواریاں، خزانہ سب آ جائیں گے مجھے بچانے کے لیے، تو کسی کے کچھ الفاظ سے میرا کیا بگڑ جائے گا۔ تو اس نے خود چیلنج کیا کہ آئیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ الفاظ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، وہاں سے قارون بھی میدان میں نکلا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، وہاں قارون کا لشکر تھا۔ اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ دعا کرنے کی جسارت کی، ظاہر ہے کہ وہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لبوں کو جنبش دی، موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، کہا خدا بندہ زمین کو حکم دیجئے کہ میری اطاعت کرے۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگی زمین با حکم خدا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اسے پکڑ لے۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، زمین میں ہلچل شروع ہو گئی، بنی اسرائیل کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، قارون کی فوج بھی نظارہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اب قارون کی فوج نے اور یہاں تک کہ خاص کر قارون نے اب زمین کو ہلتا محسوس کیا، زمین کی ہلچل کو محسوس کیا، اپنے جسم کو ہلتا محسوس کیا۔ اب جن چہروں پر اب سے کچھ لمحات تک مسکراہٹ تھی وہاں اب کچھ گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے۔ جن چہروں پر اب سے کچھ لمحات پہلے غرور تھا، تکبر تھا، رہونت تھی، فرعونیت تھی، قارونیت تھی، وہاں اب کچھ آثار ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں تک کہ منظر مزید بدلا، زمین نے قارون کو آہستہ آہستہ جکڑنا شروع کیا، زمین نے قارون کو آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کیا۔ ابھی وہ یہ سب منظر دیکھ ہی رہے تھے، بلکہ زمین کا ہلنا محسوس ہی کر رہے تھے، لیکن یہ ہلنا بند نہ ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قارون آہستہ آہستہ
زمین بوجھ ہونا شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ قارون قدموں تک زمین کے اندر چلا گیا۔ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کچھ حیران ہے، کچھ پریشان ہے، ارے یہ کیا منظر ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، زمین میں قارون دھستا رہا، یہاں تک کہ کچھ لمحوں بعد اس کا نفس جسم زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ منظر سب دیکھ رہے ہیں۔ قارون جس کو بہت یقین تھا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ شان، یہ شوکت، یہ خزانے سب مجھے بچا لیں گے، کسی کے کچھ الفاظ میرا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے، وہ سارا مال دولت سامنے تھا، اور قارون اپنے گھر سمیت، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہوا، دھستا چلا گیا، دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ وہ گردن تک زمین میں دھس گیا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، قارون زمین میں دھستا رہا، بے بس رہا، لاچار رہا، کچھ نہ کر سکا۔ کچھ لمحوں بعد قارون اپنے خزانوں سمیت مکمل طور پر زمین کے اندر چلا گیا، زمین اوپر سے ہموار ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ کچھ لمحات پہلے جہاں قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور خزانے کے ساتھ کھڑا تھا، اب وہ زمین ہموار ہو گئی، جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ کچھ لوگوں نے قارون کی سواری دیکھ کر دل میں تمنا کی تھی کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ پھر قرآن کی طرف آئیے، قرآن نے جس طرح قارون کے دھسنے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت بیان کی تھی، ویسے ہی قارون کے دھسنے کے بعد بھی ان لوگوں کی کیفیت بیان کی۔ اب آیت کا مفہوم سنیے، فرمایا وہ لوگ جو اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے وہ کہنے لگے، ہائے شامت، ہائے بدبختی، خدا جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ تو وہ سب لوگ جو کل تک اس بات کے متمنی تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، آج اس بات پر شکر خدا کر رہے تھے کہ شکر ہے ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کے مناظر آسان ہو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اے 30 سال والو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 40 سال والو، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اے 50 سال والو، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے 60 سال والو، یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 70 سال والو، تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 80 سال والو، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ قبر پر جانے کے لیے رسول خدا کا حکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے مردوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، ان کے لیے رحمت طلب کرو اور ان پر سلام بھیجو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے، بغیر حساب کے دوزخ میں جانے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 اشخاص بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے، وہ شخص جس کے سر کے سیال بالوں میں سفید بال آ چکے ہوں اور وہ زنا کرے، وہ شخص جو والدین کا آنکھ ہو، اور وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ قبر کا ساتھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد، مال اور اعمال۔ قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس ہوتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت 70 سال کی ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ
پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں، یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے،